السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج کے آرٹیکل کے ساتھ ہم حاضر خدمت ہیں۔ آپ روزانہ ڈان کے ٹرانسلیٹڈ ایڈیٹوریل حاصل کرنے کے لیے آپ ہمارے واٹس ایپ گروپ کا حصہ بھی بن سکتے ہیں۔ آج کا ایڈیٹوریل ہم سٹارٹ کرتے ہیں۔ دا ایجوکیشن ڈائلیما۔ ڈائلیما کہتے ہیں شش و پنج میں پڑ جانا، دو راہ پر کھڑے ہونا، کسی چیز کا واضح نہ ہونا۔ پاکستان کا جو ایجوکیشن سسٹم ہے اس کا ڈائلاما کا شکار ہونا یا اس کا شش و پنج میں کا شکار ہونا، یہ اس کا عنوان ہے۔ بائی فیصل باری۔ جمیلا's husband حسن died 6 months ago۔ جمیلہ کے خاوند حسن کی 6 ماہ پہلے وفات ہو گئی تھی۔ They have 4 children, one son 14 years, 2 daughters aged 10 and 9 years, and another son who is only a year old۔ ان کے 4 بچے ہیں، ون سن 14 years، ایک بیٹا 14 سال کا ہے، دو بیٹیاں جن کی عمریں 10 اور 9 سال ہیں، and another son who is only a year old، اور ایک اور بیٹا ہے جو صرف 1 سال کا ہے۔ Hassan, when he was well, used to run a small grocery store۔ اس لفظ کو گروسری بھی پڑھا جاتا ہے اور اسے گروسری بھی پڑھا جاتا ہے۔ حسن جب تندرست تھا تب وہ ایک چھوٹی سی اشیاء خرد و نوش کی دکان چلاتا تھا۔ When Hassan fell ill, he had tuberculosis and kidney failure. He had to shut down the shop۔ جب حسن بیمار ہوا تو اسے ٹی بی کا مرض لاحق تھا، ٹیوبرکلوسس تھا اور کڈنی فیلر تھی۔ اس کی وجہ سے اسے he had to، وہ مجبور تھا، has to، have to اور had to کا استعمال ہوتا ہے مجبوری کے لیے، مجبوری کے اظہار کے لیے۔ he had to shut down the shop، اسے اپنی دکان بند کرنا پڑی تھی۔ all of the savings the family had، وہ تمام بچت جو اس فیملی کے پاس تھی، were used، وہ سارا استعمال ہو گیا۔ over the 3 months Hassan was ill، حسن کی بیماری کے 3 ماہ کے اندر for the last 6 months، آخری 6 ماہ میں جمیلہ has been getting financial assistance from her brother، جمیلہ اپنے بھائی سے فائنینشیل اسسٹنس یا معاشی مدد، روپیہ پیسہ ان سے لیتی رہی ہے۔ her brother has a family of his own and only earns 22,000 rupees per month۔ تو اس کے بھائی کا اپنا بھی گھر گھرانا ہے، اس کی اپنی بھی فیملی ہے اور صرف 22,000 روپے مہینہ کماتا ہے۔ he has used all of his savings too، اس نے اپنی ساری کی ساری بچت بھی خرچ کر ڈالی ہے۔ and has said، اور یہ کہہ دیا ہے that he will not be able to help Jamila with much، وہ مزید جمیلہ کی مدد نہیں کر سکے گا on a monthly basis، ماہانہ کی بنیاد پہ in future، مستقبل میں۔ Jamila has moved her 3 elder children from low یا medium fee private schools to tuition free government schools۔ جمیلہ نے اپنے تینوں بچوں کو موو کر دیا ہے، ہٹا لیا ہے، اپنے تینوں بڑے بچوں کو فرام لو میڈیم فی پرائیویٹ اسکول، جو سیکنڈ کیٹیگری یا تھرڈ کیٹیگری کے پرائیویٹ اسکولز آتے ہیں جن میں فی بہت زیادہ کم ہوتی ہے، وہاں سے ٹیوشن فری گورنمنٹ اسکولز، ایسے گورنمنٹ اسکولز میں جن کے اندر کوئی فی نہیں ہوتی۔ He had no option، اس کے پاس کوئی چارہ نہیں تھا، but she is not happy with the decision as she has significant concerns about the quality of education at the government school۔ اس کے پاس کوئی چارہ نہیں تھا مگر اسے گورنمنٹ اسکول میں دی جانے والی تعلیم کے معیار کے بارے میں خاصی فکر، سیریس significant concerns ہیں، اسے خاصی فکر ہے۔ The children were also initially not too happy at the loss of their friends۔ بچے بھی initially شروع میں
بہت زیادہ خوش نہیں تھے، ٹو ہیپی نہیں تھے ایٹ دا لاس آف دیئر فرینڈس، اپنے دوستوں کے کھو جانے پہ، اینڈ ود اسٹیٹ آف انفراسٹرکچر، اور وہ جو عمارت ہے اس کی حالت، اسٹیٹ یہاں پہ حالت کے معنی میں استعمال ہوئی ہے، سچویشن کے معنی میں، ایٹ دا گورنمنٹ اسکول کی عمارت یا جو اس کا ڈھانچہ ہے اس کے متعلق وہ بھی کچھ خوش نہیں تھے. بٹ ان 3 months اور سو، لیکن کچھ 3 مہینوں میں ہی they have made new friends and have reconciled to the change. وہ نئی یہ جو تبدیلی آئی تھی اس سے اس کے عادی ہو گئے، ریکنسائل کر لیا اس سے انہوں نے سمجھوتا کر لیا، اور پھر نئے دوست بھی انہوں نے بنا لیے. جمیلہ از اے بٹ کنسرنڈ اباؤٹ ہر ایلڈر سن. جمیلہ اپنے بڑے بیٹے کے بارے میں ذرا زیادہ فکر مند ہے دوسروں کی نسبت. He has over the last 6 months since Hassan's death become quieter, more reclusive and even secretive. تو وہ پچھلے 6 مہینوں میں جب سے اس کے باپ کی وفات ہوئی ہے، بیکم کوائٹر یہاں پہ سیکنڈ ڈگری آف ایڈجیکٹو استعمال ہوئی ہے. کوائٹر یعنی زیادہ خاموش ہو گیا ہے، زیادہ ریکلوسو ہو گیا ہے، گوشہ نشین ہو گیا ہے، تنہائی پسند ہو گیا ہے، دوسروں کے ساتھ میل جول اس کا کم ہو گیا ہے، اینڈ ایون سیکریٹو، اور پھر سیکرٹ بھی رکھنے لگ گیا ہے، دوسروں کے ساتھ اب چیزیں شیئر بھی نہیں کرتا، یعنی کم گو ہو گیا ہے. The change of school has not helped either. چینج آف اسکول نے ان دونوں کے کی کچھ مدد نہیں کی ہے، اس سے دونوں کو فائدہ نہیں ہوا ہے، یعنی بیٹے کو، بڑے بیٹے کو اور ماں کو. And her son has chosen not to or has not been able to make good friends at the new school. یا پھر اس کا جو بیٹا ہے اس نے یا تو یہ خود چیز اڈاپٹ کر لی ہے، چوزن ناٹ ٹو، یا پھر اس نے خود اڈاپٹ کی ہے، یا پھر ایسا ہے کہ وہ اس قابل نہیں ہو سکا ٹو میک گڈ فرینڈز ایٹ دا نیو اسکول، کے نئے اسکول کے اندر وہ اپنے نئے دوست بنا لے. She is not sure how to handle the situation and hopes it will not lead to an adverse outcome. وہ شور تو اسے یقین، اسے نہیں پتا، شی از ناٹ شیور، اسے یقین نہیں ہے یا اسے پتہ ہی نہیں ہے ہاؤ ٹو ہینڈل دا سچویشن، کہ اس سچویشن کو، ایسے حالات کو وہ کیسے قابو میں لائے. اینڈ ہوپس، لیکن امید اس کو ہے، اٹ ول ناٹ لیڈ ٹو این ایڈورس آؤٹ کم، کہ یہ اسے حالات اس سے زیادہ خراب نہیں ہوں گے، یا پھر کچھ امید اس کے اندر باقی ضرور ہے. Though some people have suggested that Jamila should seek help from Ehsaas or BISP, Benazir Income Support Program, and other government programs, she has not been able to venture out. Venture out یہاں پہ استعمال ہوا ہے کہ وہ کچھ کرنا چاہے گی، یعنی کوئی رسکی چیز جسے ہم سمجھتے ہیں کہ یہ شاید ہو نہ سکے ہم سے، یعنی کوئی چیز ذرا ہمیں مشکل لگے. تو گورنمنٹ پروگرامز میں عام طور پہ ہمارے ہاں یہی کلچر ہے کہ وہاں سے استفادہ کرنا غریب آدمی کے لیے یہ وینچر والی بات ہے، تھوڑا سا رسکی سا ہوتا ہے، اس کو اپنا مشکلات میں سے گزرنا پڑتا ہے. اینڈ لک ایٹ پاسبلٹیز یٹ. اگرچہ چند لوگوں نے جمیلہ کو حکومت کے احساس یا بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام یا کسی دوسرے پروگرام سے بھی مدد حاصل کرنے کا مشورہ دیا ہے، مگر وہ ابھی ایسے امکانات کے پیچھے دوڑ لگانے کے قابل نہیں ہے، یعنی وینچر آؤٹ نہیں کر سکتی ہے، ابھی دوڑ نہیں لگا سکتی ایسی پاسبلٹیز کے پیچھے. سم بیٹر آف پیپل، کچھ مخیر حضرات، بیٹر آف جن کے حالات اچھے ہیں، جو روپے پیسے والے ہیں، ویل ٹو ڈو ہیں، بیٹر آف پیپل ہیو اسٹیپڈ فارورڈ، وہ آگے بڑھے ہیں، ٹو ہیلپ ود ریسورسز، کہ وہ اپنے وسائل کے ساتھ اس کی مدد کر سکیں، فار راشنز، کو جو گھر کا سامان خوردونوش ہے وہ راشن وغیرہ اسے دے دیتے ہیں، اینڈ ادر نیسیسٹیز، اور اس کی دوسری جو ضروریات زندگی ہیں وہ دے دیتے ہیں. بٹ دس ہیلپ ہیز بین لمیٹڈ اینڈ اٹ از آلسو اے بٹ انپریڈکٹیبل. یہ جو مدد ہے یہ کسی حد تک یہ ویسے محدود بھی ہے، لمیٹڈ ہے، اور پھر انپریڈکٹیبل بھی ہے، یعنی غیر یقینی ہے، اس کی پیشگوئی نہیں کی جا سکتی کہ کب کوئی کتنے پیسے دے کے جائے گا. ان ایڈیشن، مزید یہ کہ اٹ کمز ایٹ دا کاسٹ آف ڈگنیٹی، یہ جو مدد آتی ہے یہ عزت نفس مجروح کر کے یا اپنا وقار مجروح کر کے ملتی ہے. جمیلہ ڈز ناٹ ہیو آپشنز یٹ.
جمیلا کے پاس ابھی کوئی اور آپشن نہیں ہے، اس کے پاس ابھی کوئی چارہ نہیں ہے، ابھی کچھ اور کر نہیں سکتی، بٹ شی از لوکنگ فار دیم، لیکن وہ انہی کے انتظار میں رہتی ہے، بٹ یعنی اسی انتظار میں رہتی ہے کہ کوئی موقع مل جائے، یعنی اس طاق میں رہتی ہے کہ کسی طرح حالات بہتر ہو جائے. All of these options have significant intended and unintended consequences. Uh, تمام کے تمام all of these options، وہ سارے کے سارے جو اس کے پاس options ہیں have significant intended and unintended consequences. وہ جو چارہ کر سکتی ہے یا اس کے پاس جو ابھی چیزیں اویلیبل ہیں جو وہ کر سکتی ہے، ان کے چاہے ہوئے یا نہ چاہے ہوئے وہ نتائج ہو سکتے ہیں. Some relatives are putting pressure on Jamila to get her son out of school. کچھ ریلیٹیوز، کچھ رشتہ دار اس کے اوپر پریشر ڈال رہے ہیں، دباؤ ڈال رہے ہیں کہ وہ اپنے بیٹے کو اسکول سے نکالے اینڈ گیٹ ہم اے جاب، اور اسے کسی کام پہ ڈال دے، کوئی ایک نوکری اس کی لگوا دے، اور گو فار ووکیشنل ٹریننگ، یا پھر کسی ورک شاپ وغیرہ پہ کوئی تکنیکی کام سیکھ لے، کوئی ووکیشنل ٹریننگ لے لے. دے آسک what will be the point of him staying in the school till matriculation، یعنی میٹرک تک اسے اسکول میں what will be the point of him، یعنی فائدہ کیا ہوگا، مقصد کیا ہوگا اس کا اسکول میں میٹریکولیشن تک رکنے کا. they feel her son will not pass matriculation. پہلے تو انہیں امید ہی نہیں ہے کہ وہ میٹرک پاس کریں گے، وہ یہ محسوس کرتے ہیں کہ وہ میٹرک ہی پاس نہیں کرے گا. and if even he does، لیکن اگر وہ کر بھی لیتا ہے it would be meaningless، تو یہ بے معنی ہو جائے گا. since they will not be able to afford college education، میٹرک خالی کو تو کوئی پوچھتا نہیں ہے، کیونکہ وہ ایبل نہیں ہے، will not be able to afford college education، کہ وہ کالج کی تعلیم کے اخراجات برداشت نہیں کر سکیں گے. instead if he opts for a vocation، اس کی بجائے وہ اگر کسی شعبے میں ابھی سے شروع ہو جاتا ہے، کوئی کام سیکھنا شروع کر دیتا ہے، he can get training and start earning right away، یعنی فوراً right away وہ کچھ نہ کچھ کمانا شروع کر دے گا، ساتھ میں کام بھی سیکھ رہا ہوگا. جس ورک شاپ وغیرہ میں کام کرے گا، جس استاد کے پاس، وہ کچھ نہ کچھ تو اس کو وظیفہ بھی دے گا. a local automobile workshop owner as well as the local barber shop owner، ایک آٹو موبائل کی گاڑیوں کی ورک شاپ والے نے اور ایک مقامی جو حجام ہے اس نے، both of whom knew حسان، جو حسان کو دونوں جانتے تھے، whose shops were close to his grocery store، جن کی جن کے یہ جو دکانیں اور ورک شاپ ہیں حسان کی گروسری اسٹور کے بالکل نزدیک تھیں، have agreed to employ Jamila's son and teach him the relevant skills. انہوں نے اس بات پہ ایگری کر لیا ہے، یعنی اس بات پہ متفق ہیں کہ وہ جمیلہ کے بیٹے کو اپنے پاس رکھ لیں گے اور کام بھی سکھائیں گے. they have even agreed، انہوں نے اس بات پر بھی اتفاق کر لیا ہے to pay him 3,000 while he learns and raise his salary to 10,000 after the first 6 months، یعنی وہ وہاں پہ کام کرے گا تو ساتھ میں 3,000 پر منتھ بھی اس کو دیتے جائیں گے جب وہ کام سیکھ رہا ہوگا، اور آفٹر 6 months اس کو 10,000 روپیہ ملنا شروع ہو جائے گا. they have promised to provide for his lunch too، کہ وہ اس کو انہوں نے اس چیز کا بھی وعدہ کیا ہے کہ دوپہر کا کھانا بھی دیا کریں گے. اور 10,000 ایک غریب خاندان کے لیے از ٹیمپٹنگ، وہ راغب کرنے والی ایک رقم ہے. جس کو کچھ نہ آتا ہو اسے 10,000 آتا دیکھے تو بہرحال اس کے لیے ایک مرغوب کرنے والی چیز ہے. جمیلہ از ان ا فکس، یہاں پہ محاورہ استعمال ہوا ہے، ایڈیم استعمال ہوا ہے، شش و پنج میں ہونا، پریشانی میں ہونا. یہ سمجھنا ہے کہ دائیں جائیں یا بائیں جائیں. جو ورڈ اوپر ڈیلیما یوز ہوا ہے اس کا یہ سائنونیم ہے. she really wanted her son، اس نے واقعی چاہتی تھی کہ اس کا بیٹا ریئلی، یعنی دل سے وہ واقعتاً یہ چاہتی تھی کہ اس کا بیٹا ٹو بی ایجوکیٹڈ، وہ پڑھا لکھا ہو جائے، اینڈ ٹو ہیو دا اپارچونیٹی، اور اس کو بھی موقع ملے ٹو بی اے ڈاکٹر اور انجینئر، کہ وہ ایک ڈاکٹر یا انجینئر بن جائے.
Jamila is starting to think about finding a job herself as well. जमीला ने खुद भी अपने लिए started to think, सोचना शुरू कर दिया है कि वो जॉब कोई ढूंढना शुरू कर दे. She passed her intermediate examinations before she was married. उसने शादी से पहले पहले इंटरमीडिएट तक तालीम हासिल की थी, but could not study beyond that. लेकिन इससे वरा या इससे आगे beyond, दूर परे या आगे, इससे ज्यादा वो पढ़ नहीं सकी है. She does not have any job experience. उसके पास किसी काम का, नौकरी का कोई एक्सपीरियंस नहीं है, कोई तजुर्बा नहीं है. बट फील्स शी कुड वर्क एज अ रिसेप्शनिस्ट. वो इस्तकबालिया पर काम कर सकती है, और इन अ गारमेंट फैक्ट्री या फिर किसी कपड़े वाली फैक्ट्री में काम कर सकती है. वजह ये है, शी इज प्रोफेशनल टेलर, वो एक अच्छी टेलर है, दर्जन है, कपड़ा सीना जानती है, एंड हैज बीन मेकिंग शलवार कमीज, और शलवार कमीज सीती रही है, सूट्स फॉर हर सन एंड हर डॉटर्स, अपनी बेटियों और बेटे के लिए. डू शी शी हैज आस्क्ड अराउंड, अगरचे उसने इधर उधर पूछा है, लोगों से तलाश की है. शी हैज नॉट फाउंड वर्क येट, अभी उसे कोई काम नहीं मिला. द अदर प्रॉब्लम विद वर्क इज द केयर ऑफ हर 1 year old. वो जो उसका 1 साल का बच्चा है, वो भी एक उसके साथ प्रॉब्लम है. उस प्रॉब्लम की वजह से वो जॉब नहीं कर सकती, नौकरी नहीं कर सकती. शी विल हैव टू मेक हर 10 year old डॉटर स्टे एट होम. उसको अपने बेटी को मेक इस्तेमाल होता है किसी से काम करवाने के लिए. जब हम किसी से कोई काम करवा रहे होते हैं, जैसे किसी को हम लिखवा रहे हैं, किसी को कोई सौदा सल्फ किसी से हम, या अपनी इंस्ट्रक्शन पे किसी से कुछ करवा रहे होते हैं, तो उसके लिए हम मेक का इस्तेमाल करते हैं. शी विल हैव टू मेक हर 10 year old डॉटर स्टे एट होम. तो वो अपनी बेटी को, 10 साल बेटी को घर पे ठहराएगी. टू लुक आफ्टर हर लिटिल ब्रदर, अपने छोटे भाई, वो जो उसका 1 साल का बेटा है, उसकी लुक आफ्टर करने के लिए, उसकी देखभाल करने के लिए, वाइल शी इज अवे एट वर्क, जबकि वो खुद काम पर चली जाया करेगी. अगेन द सेम dilemma. फिर उसके लिए वही मसला आ जाता है. शी रियली वांटेड हर डॉटर्स टू स्टडी. वो चाहती है कि मेरी बेटियां पढ़ें एंड ग्रेजुएट, सो दैट, और ग्रेजुएशन करें, एक लेवल तक पढ़ लिख जाएं, सो दैट दे कुड बिकम फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट, ताकि वो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो जाए, मुस्तहकम हो जाए, मजबूत हो जाए, दूसरों पे इन्हिसार करने वाले ना हो, आज़ाद हो जाए, इफ नीडेड, अगर इसकी जरूरत पेश आए. इफ अ वेलफेयर स्टेट, इन अ वेलफेयर स्टेट, कोई भी एक, अगर कोई वेलफेयर स्टेट है या फलाही रियासत है, जमीला वुड हैव, तो जमीला के पास ये जमीला की तरह के जो लोग हैं, उनके पास ये सारा कुछ होता. कौन कौन सी वो 3 चीजें यहाँ पे लिस्ट कर रहे हैं. सपोर्ट फॉर हर नेसेसरी एक्सपेंसेस, उसकी जो जरूरी अखराजात हैं, इनको हुकूमत अदा करती. सपोर्ट फॉर एजुकेशन ऑफ हर चिल्ड्रन, उसके बच्चों की तालीम के अखराजात अदा करती. एंड चाइल्ड सपोर्ट फॉर हर 1 year old, और उसके 1 साल बच्चे के लिए चाइल्ड सपोर्ट का जो प्रोग्राम आमतौर पे वेलफेयर स्टेट्स में है, वो उसको जरूर मिलता. बट है नन ऑफ दीज आर अवेलेबल, लेकिन यहाँ पे इनमें से कुछ भी मुयसर नहीं है. एहसास इज नॉट इनफ, ये जो गवर्नमेंट का एहसास प्रोग्राम है, ये काफ़ी नहीं है. एंड जमीला हैज़ टू डिपेंड ऑन द जनरोसिटी ऑफ इंडिविजुअल्स, और जमीला को फिर डिपेंड करना पड़ता है, इन्हिसार करना पड़ता है, और जनरोसिटी, फ्याजी पर, सखावत पर, ऑफ इंडिविजुअल, अफराद मुआशरा के. शी फाइंड्स इट हार्ड टू आस्क फॉर हेल्प. उसके लिए बड़ा मुश्किल काम है कि वो दूसरों मदद के लिए हाथ फैलाए या दूसरों को मदद के लिए कहे. बट लेकिन करंटली, अभी यही हालात है. शी हैज फ्यू ऑप्शंस अदर देन टू आस्क whomsoever she can. इसके अलावा उसके पास कोई चारा नहीं है कि वो जिस किसी को देखे, या जिस चीज, जो कोई भी उसके उससे मिले, या जिस किसी से उसे लगे कि यहाँ से मदद मिलेगी, वो उसे कह सके. Article 25A of the Constitution promises free and compulsory education to all 5 to 16 year olds. आईने पाकिस्तान का
آرٹیکل نمبر 25A یہ وعدہ کرتا ہے کہ فری اور اینڈ کمپلسری ایجوکیشن ہوگی، لازمی تعلیم ملے گی اور بالکل مفت ملے گی ٹو آل 5 to 16 years old، یعنی 5 سال سے 16 سال تک کے بچوں کو. از فری ایجوکیشن اونلی اباؤٹ ڈوئنگ اوے ود ٹیوشن فیس؟ کیا یہ فری ایجوکیشن کا صرف یہی مطلب ہے کہ گورنمنٹ اسکول جو ہیں وہ ڈو اوے ود کا مطلب ہوتا ہے اینڈ کر دینا، ختم کر دینا، ٹو ابولش، کسی چیز کو ختم کر دینا یا جان چھڑا لینا؟ کہ صرف اس سے یہ ڈوئنگ اوے ود ٹیوشن فیس کہ صرف وہ جو اسکول کی فی ہوتی ہے وہ معاف کر دی جائے، اینڈ پرووائڈنگ ٹیکسٹ بکس، اور صرف کتابیں مہیا کر دی جائیں. جمیلہ سن could be contributing a significant portion to the household budget if he were to switch to a job. وہ اگر کام پر چلا جاتا ہے اس کا جمیلہ کا بڑا بیٹا تو وہ گھر کے اخراجات کا خاصا بوجھ بانٹ سکتا تھا. جمیلہ could also take a job، جمیلہ خود بھی جاب کر سکتی تھی. if she removed her elder daughter from school، اگر وہ اپنی بڑی بیٹی کو اسکول سے ہٹا لے. بٹ ان بوتھ کیسز دا کاسٹ، لیکن دونوں کیسز میں اگر وہ یہ دونوں چیزیں کرتی ہے تو کاسٹ جو ہے ان ٹرمز آف فیوچر پاسبلٹیز، مستقبل میں جو امکانات ہیں ان کے حوالے سے فار بوتھ دا چلڈرن اینڈ ہاؤس ہولڈ، بچوں اور گھر کے لیے وڈ بی سگنیفیکنٹ. تو یہ بظاہر کچھ جو وڈ بی سگنیفیکنٹ، بظاہر تو یہ بڑے ٹھیک ہو سکتے ہیں، یعنی اہمیت کے حامل ہو سکتے ہیں. should the promise of free and compulsory education not be dealing with such issues؟ کیا جو فری ایجوکیشن کا یا لازمی تعلیم کا یہ جو وعدہ ہے اس کو کیا ایسے مسائل سے نہیں نپٹنا چاہیے؟ کیا اس کو ایسے مسائل کے ساتھ ڈیل نہیں کرنا چاہیے کہ ایک بچہ جو اسکول آتا ہے اس کو صرف اور صرف آپ مفت تعلیم تو دے رہے ہیں، لیکن کیا ایسا نہیں ہے کہ اس کی خوراک کا مسئلہ بھی گورنمنٹ ہی کا ہے، گورنمنٹ کی ہی ذمہ داری ہے کہ وہ اس کا حل کرے؟ should it also not include a promise for access to quality education؟ کیا صرف تعلیم دے دینا کافی ہے یا معیاری تعلیم بھی دینا ہے؟ یا یہ جو وعدے ہیں اس میں معیاری تعلیم بھی شامل ہونی چاہیے؟ If Jamila's son passes his matriculation examination but the quality of education he gets is so poor that he is not even able to read or write properly، اگر جمیلہ کا بیٹا میٹرک پاس بھی کر لیتا ہے تو کیا کوالیفیکیشن کیا جو کوالٹی آف ایجوکیشن ہے، معیار تعلیم ایسا زبردست ہے، یعنی ابھی تو یہ ہی گیٹس از سو پور، ابھی جو چل رہا ہے وہ تو یہ کہ اس کا معیار تعلیم اتنا برا ہوگا دیٹ ہی از ناٹ ایون ایبل ٹو ریڈ اور رائٹ پراپرلی، کہ وہ ٹھیک طریقے سے لکھ اور پڑھ بھی نہیں سکے گا. ول دیٹ بی دا ٹرو فلفلمنٹ آف آرٹیکل 25A؟ کیا یہ سارا کچھ پورا اترے گا 25A پر؟ جمیلاز کیس مائٹ بی اے پرٹیکولرلی ڈیفیکلٹ ون، جمیلہ کا معاملہ ذرا مشکل ہو سکتا ہے، بٹ ود دا پاورٹی لیول ویئر دے آر ان پاکستان، لیکن جو پاورٹی لیول ہے یا غربت کا جو سطح جا رہی ہے جہاں پہ وہ پاکستان میں رہ رہے ہیں، سگنیفیکنٹ پرسنٹیج، ایک خاصی جو تعداد ہے یا اوسط ہے آف دا پاپولیشن فیسز سملر چیلنجز، خاصی عوام کی تعداد اسی طرح کے چیلنجز کو فیس کر رہی ہے between the need to raise current income، کہ اسی طرح کے جو چیلنجز ہیں اور جو ضرورت ہے کہ وہ اپنی انکم کو بڑھائیں، اسی کے درمیان ہے ٹو انویسٹ ان سیکیورنگ ایکسیس ٹو کوالٹی ایجوکیشن، کہ وہ کچھ نہ کچھ بچا کے یا کچھ نہ کچھ انویسٹ کر سکیں، لگا سکیں ان سیکیورنگ ایکسیس ٹو کوالٹی ایجوکیشن، اب معیاری تعلیم کے حصول میں، یعنی فیوچر اپنی پاسبلٹیز کے لیے وہ انویسٹ کر سکیں. دا میجورٹی آف ہاؤس ہولڈز، زیادہ تر جو گھرانے ہیں ان پاکستان آر ناٹ گیٹنگ ایکسیس ٹو کوالٹی ایجوکیشن، انہیں کوالٹی ایجوکیشن معیاری تعلیم تک پہنچ نہیں ملتی فار دیئر چلڈرن، اپنے بچوں کے لیے. اینڈ دس ناٹ اونلی ریسٹرکٹس پراسپیکٹس، اور یہ صرف
ریسٹرکٹ نہیں کرتا پراسپیکٹس کو آنے والے دور کے جو اثرات ہیں فار دا کمنگ جنریشن، آنے والی نسل کے اوپر جو اس کے اثرات ہوں گے، یہ صرف اس کو نہیں باندھتا یا پابند کرتا، اٹ آلسو میکس اٹ ان لائکلی، بلکہ یہ بھی غیر یقینی بنا دیتا ہے دیٹ پاکستان could go on to a path of sustainable high growth، کہ پاکستان کی جو پاکستان اس قابل ہو جائے کہ وہ آنے والے وقت میں قابل استحکام ترقی کا حصول بھی جو ہے وہ کر سکے، حاصل کر سکے، یعنی یہ سب بھی ناممکنات میں شامل ہو سکتا ہے۔ تو یہاں ہمارا آرٹیکل ختم ہوتا ہے۔ آرٹیکل میں جو چیزیں ڈسکس کی گئی ہیں وہ بنیادی طور پر یہ ہیں کہ مفت تعلیم کا یہ جو دائرہ ہے 25A آرٹیکل کا، یہ جو عام طور پہ اس کی بات کی جاتی ہے، اس کے دائرے میں صرف یہ نہیں آتا ہے کہ آپ کتابیں اور فی فری کر دیں، اس میں بقیہ چیزیں بھی آپ کو کرنا ہوں گی۔ ایک تو یہ کہ جو بچے اسکول آ رہے ہیں ان بچوں کے لیے آپ نے دیکھنا ہے کہ وہ کون سی بیک گراؤنڈ سے آ رہے ہیں اور ان کی وہاں پہ ضروریات کیا ہیں، تو ان ضروریات کو بھی میٹ کرنے کی کوشش کی جائے تاکہ بچہ بھوکا نہ ہو، بچے کی صحت کا مسئلہ نہ ہو، بچے کے لیے یونیفارم کا مسئلہ نہ ہو، بچے کے لیے چھت کا مسئلہ نہ ہو، یا اس کا کوئی کنوینئنٹ انوائرمنٹ نہ ہو جس میں وہ بیٹھ کے تعلیم حاصل کر سکے۔ اور دوسرا یہ کہ تعلیم معیاری ہونی چاہیے، ایسا نہ ہو کہ وہ ڈگری تو لے کے آ جائے لیکن اس کے اپنے پلے بھی کچھ نہ ہو اور وہ پھر آگے کسی کو دے بھی کچھ نہ سکے۔ تو آج کا ہمارا آرٹیکل یہاں پہ ختم ہوا۔ جو دوست واٹس ایپ گروپ میں شامل ہیں ان کے لیے سالو ووکیبلری کے ساتھ میں اور بامحاورہ ترجمے کے ساتھ یہ فائل ان کو آج شیئر کر دی جائے گی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔